سمتاؤں گی، اور سوال میرا یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی خیر خواہی کس طرح فرماتے تھے؟ جی ضرور، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو پیارے آقا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر ادا ہی خیر و بھلائی ہے، لیکن اگر ہم خاص طور پہ بات کریں خیر و خواہی کی تو اس کی بات ہی نرالی ہے، اور جو کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود اس کا متعارف یعنی کہ انٹروڈیوس کروایا۔ اور کیونکہ تاکہ ہم جان و دل سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کیسے انٹروڈیوس کروایا اس خیر خواہی کو، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں حریصٌ علیکم، یعنی کہ تمہاری بھلائی نہایت چاہنے والا۔ اب تمہاری بھلائی نہایت چاہنے والا، اس کا کیا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بھلائی چاہتے تھے۔ یعنی کہ کوئی ہوتا ہے اولاد، اس کو اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی اولاد کے آرام کا حریص ہوتا ہے، کوئی جان کا حریص ہوتا ہے، کوئی مال کا حریص ہوتا ہے، کوئی سکون کا حریص ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے پیسوں کا حریص ہوتا ہے، اور کوئی کسی اور چیز کا حریص ہوتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو آرام کے حریص تھے اور نہ ہی اپنی جان کے حریص تھے، بلکہ وہ اپنی امت کے حریص تھے، اپنی امت کی بھلائی کے حریص تھے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں جب ولادت پاک جب حضور کا ہوا تو تب بھی امت کو یاد کیا، اور معراج کے واقعے میں بھی ہماری ہی فکر کی، اور یہی نہیں بلکہ راتوں کو اٹھ کر پوری رات جاگ کر صرف اپنی امت کی بخشش کی دعا فرمائی۔ یہ خیر خواہی فرمایا کہ یا اللہ اگر تو اسے عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو اسے بخش دیتا ہے تو عظیم ہے، تو حکیم ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی۔ اور یہی نہیں بلکہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک سے پیش آنا، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے عطا کر دینا، اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور راہ حق میں اگر مصائب آئیں تو اس کا سامنا کرنا۔ اور یہ کم و بیش 15 سال جو ہے انہوں نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ضرور اہمیت کے حامل ہیں۔ اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کی اگر خیر خواہی کی بات کریں تو ہمیں پہلے چونکہ صادق اور امین جانتے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا تو سب دشمن بن گئے اور زمین تنگ کر دی، جیسے کہ فتح مکہ کا مشہور واقعہ ہے جہاں حضور نے آزاد فرما دیا، اور طائف کا واقعہ ہے جہاں لہو لہان ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی آنے والی نسلوں کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ اور یہی نہیں کہ حضور اقدس میں صحابہ نے عرض کی کہ دشمن کے خلاف دعا کی جائے، تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حتیٰ یہ وقت تک آیا کہ جب بہت ظلم ہوئے تو حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس قوم کو جس نے یہ تکلیف دی ہے انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتی۔ تو اتنی خیر خواہی کا عمل پایا جاتا ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔